الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یرید اللہ، یرید و ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے اللہ اللہ چاہتا ہے لیبین کہ بیان کر دے، کھول کر بتا دے، صاف بتائے، لکم تم کو۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں کھول کر صاف دین بتا دیا جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور ہدایت دی جائے کم تمہیں، اور تمہیں سیدھے راستے پر چلایا جائے۔ ہدایت ہوتا ہے چلانا۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور چلایا جائے تم کو، سننا، یہ سنت کی جمع ہے۔ سنت ہوتا ہے راستہ، طریقہ، نبی پاک کا جیسے سنت، تو یہ سنت، طریقہ، راستہ، یہ اس کی جمع ہے راستے۔ سننا راستے، طریقے، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کے طریقوں پر تم کو چلا دیا جائے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یہ جو توب ہے نا، توبہ کا لفظ قرآن مجید میں بار آیا ہے۔ اگر تو یہ بندوں کی طرف سے نسبت ہو بندے کی، تو توبہ رجوع کرنا، پیچھے پلٹنا، غلط راستے سے ہٹ کے سیدھے راستے کی طرف آنا، اللہ کی طرف چل پڑنا، یہ توبہ ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، رحمت کی نظر کرنا۔ وَيَتُوبَ، اور نظر رحمت کرے اللہ علیکم، اوپر تمہارے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والے، حکیم، بڑے دانا ہیں، عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس سے پیچھے چونکہ اللہ رب العزت نے محرمات، کن خواتین سے نکاح حرام ہے، کن سے جائز ہے، لونڈیوں تک کی پوری تفصیل بتائی۔ اس سے پہلے وراثت کے سارے احکام بتائے کہ اتنا حصہ بیٹے کا، اتنا بیٹی کا، بیویوں کا، خاوندوں کا، یہ سارے احکامات جب نازل ہو رہے تھے تو مدینے کے اندر چونکہ یہود و نصارہ نے اپنی خواہشات کو دین بنایا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، اس میں انہوں نے اپنی مرضی کے اضافے کر کے، بیان کر کے اصل کتاب سے پوری امت کو ہٹایا ہوا تھا، اور آپ نے بعض رشتے حرام کو جائز قرار دیا ہوا تھا، بعض جائز تھے ان کو حرام، یہاں تک کہ عیسائیت میں تو نکاح کا تصور بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بغیر نکاح کے، جیسے آج بھی اہل کتاب اکٹھے رہتے تھے، اولادیں پیدا ہو جاتی تھی، اس کے بعد جا کے نکاح کے فیصلے کرتے تھے۔ یہود نے بھی یہی کچھ بنایا ہوا تھا، یہاں تک کہ جو قوم لوط ہے، مرد کا مرد سے بھی نکاح کر دینا، آج تو انہوں نے یہ بھی قانون بنا دیا ہے۔ اس طرح وہ اپنی خواہشات کو جب دین بنایا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ دین شروع سے پہلے لوگوں سے مراد انبیاء ہیں، ہم پہلے نبیوں کے ساتھ چلنے والے اصحاب ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے شروع سے یہ چیزیں جو آج بھی اسلام ہے، آدم علیہ السلام سے وہی اسلام چلا رہا ہے، اور یہ سارے اسلام نافذ کرنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ تمہیں آسانی دی جائے، یعنی یرید اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیبین لکم کہ کھلی صاف باتیں تم کو بتائی جائیں،
اور بتانے کا مقصد یہ ہے وَيَهْدِيَكُمْ کہ تمہیں ہدایت مل جائے، تم چل پڑو سنن الذین ان لوگوں کے طریقوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے چلے آ رہے ہیں، جن کے تم ماننے والے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے صحیح طریقے وہی ہیں جو اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں۔ تورات میں بھی اللہ نے یہی بیان کی ہیں، لیکن تمہارے علماء رہبان انہوں نے تورات اصل کتاب کو چھوڑا ہوا ہے۔ آج بھی امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اصل قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے، یعنی نہ کھولنا ہے، نہ اوپر انگلی رکھنی ہے، نہ لفظوں کو دیکھنا ہے جو اللہ پاک نے نازل کیے ہیں۔ زبانی کہانیاں سن کے اصل راستے سے بندہ بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ ارادہ ہے جو قرآن نازل کر رہے ہیں کہ اس سے کھول کر بیان کر دیں وَيَهْدِيَكُمْ اور تمہیں ہدایت بھی دے دیں، تمہیں چلا بھی دیں سنن الذین من قبلکم ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ ہمارے ہاں بھی اولیاء اللہ کا پتہ نہیں کیا کیا نام دے کے نیکوں کے راستے، بزرگوں کے طریقے یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بزرگوں کے طریقے میں قرآن میں بیان کر رہا ہوں، جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بزرگ آئے ہیں، نبی آئے ہیں، اولیاء اللہ آئے ہیں، ان کے طریقے وہی ہیں، عین اسلام پر چلتے تھے، جو آسمانی کتاب نازل ہوتی تھی اس پر چلتے تھے۔ تو وہی طریقے تمہیں بھی میں ہدایت دے رہا ہوں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر رحمت کرنا چاہتا ہوں۔ وَيَتُوبَ نظر رحمت علیکم تمہارے اوپر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب آپ قرآن پر آسمانی اللہ کے نازل کردہ دین شریعت پر چلیں گے تو یتوب علیکم وہ تم پر نظر رحمت کرے گا۔ واللہ اللہ پاک علیم اصل تو اللہ کے پاس علم ہے کہ ان کی من گڑت دین ہے، خواہشات کا دین ہے، اصل علم اللہ کے پاس۔ حکیم ہاں وہ حکمت سے کام لیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، بندے کو موقع دیتا رہتا ہے وہ سدھر جائے۔ اگلی آیت پھر اللہ واللہ اللہ جس کا نام ہے وہ اللہ یرید وہ چاہتا ہے، پورا اس کا ارادہ ہے این یتوب علیکم وہ تم پر نظر رحمت کرے، وہ تمہاری طرف رجوع کرے، تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور ارادہ ہے ان لوگوں کا، چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون جو اتباع کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، شہوات اپنی شہوات کی، نفسانی خواہشوں کی، اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں۔ جو نفس کہتا ہے جدھر جدھر ان کی وہ پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یرید الذین نہ یتبعون شہوات اور جو لوگ شہوات کی، شہوانی خواہشوں کی اتباع کرتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کیا ان تمیلو کہ میڑا کر دیں، میل پیدا کر دیں۔ ایک کپڑا سفید نکھرا ہوا تو ہے چمکدار، وہ جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کا اصل اسن جاتا رہتا ہے۔ تو یہ میل پیدا کرنا، دلوں کو زنگ لگانا، دلوں میں یہ گندگی پیدا کر دینا، وہ یہ چاہتے ہیں۔ یرید الذین چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون جو اتباع کرے، پیچھے لگے ہوئے ہیں، شہوات اپنی نفسانی خواہشوں کی۔ جو نفس کہتا ہے دنیا داری میں عزتیں، دنیا داری میں ڈیرے اپنے پخائے ہوئے ہیں، دنیا داری میں پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ظاہری نشان بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یتبعون شہوات یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان تمیلو کہ تم کو میلا کر دیں، تم کو ہٹا دیں۔ جب بھی کوئی شیشہ ہوتا ہے نا میلا ہوتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہم کہتے ہیں انا ہو گیا، پھر اس میں نظر نہیں آتا، تو جب نظر نہیں آتا بندہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ میل کا لفظ جو ہے جب میلا ہوتا ہے تو سیدھے راستے سے ہٹ جانے کے معنی میں آتا ہے۔ تو جو لوگ شہوات کی اتباع کر رہے ہیں، پیچھے چلے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلو تم کو میلا کر دیں، تم کو ہٹا دیں، میلن ہٹانا، عظیمہ دور کا ہٹانا، یعنی اتنا دور کر دیں کہ اصل قرآن، اصل دین، اصل شریعت وہ پیچھے رہ جائے، اور جو ان کی نفسانی خواہشات ہیں وہ دین بن جائے جیسے انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اب اللہ پھر آگے وضاحت کرتے ہیں یرید اللہ، تیسری بار اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے قرآن نازل کر کے این یخفف کہ وہ خفیف کر دے،
یہ خفیف ہوتا ہے ہلکا کرنا، کثیف ہوتا ہے بھاری غذا، وزن جو ہضم نہیں ہوتی، خفیف ہلکا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں این یخففا، وہ خفیف کر دیں، ہلکا کر دیں، آسان کر دیں، کم کر دیں، عنکم تم سے، بوجھ کو کم کریں، سیدھا سیدھا دین، آسان دین۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین بالکل آسان ہے، اللہ نے جو دین بھیجا ہوا ہے نا اتنا آسان ہے کہ اس کے عمل کرنا آسان ہے، اس کو آگے خود لوگ تشریح کر کر کے مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بخاری اور مسلم احمد میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی غزوے پہ گئے تو وہاں ان کو اطلاع ہو گیا، ان کا جسم ناپاک ہو گیا، تو کہتے ہیں اتنی سردی تھی کہ مجھے یہ لگا کہ اگر میں نے غسل کیا میری جان جاتی رہے گی، لہذا میں نے تیمم کیا اور صبح کی جماعت کرا دی لوگوں کو۔ تو جب میں نے اس کا ذکر پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ذکر کیا تو آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ کیا تو نے جنوبی حالت میں جماعت کرا دی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے اتنا خطرہ تھا، پانی ٹھنڈا تھا کہ مجھے لگا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا۔ تو گویا یہ دین میں یقیناً آسانی ہے۔ آپ دیکھیں سفر پہ نکلتے ہیں، نماز آدھی کر دی گئی ہے، بیمار ہے رمضان میں کتنی رعایت دے دی گئی ہے کہ آپ بعد میں روزے رکھ لیں، یعنی ایک ایک دین میں آسانی ہے۔ اس لیے جتنے احکامات اللہ نے وراثت کے دیے، نکاح کے دیے، اس میں تمہارے لیے بہت آسانی ہے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے این یخففا، کہ ہلکا کر دے تم سے بوجھ، عنکم تم سے۔ کیوں؟ وخلق، پیدا کیا گیا ہے، تخلیق کی گئی ہے، بنایا گیا ہے، الانسان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے ضعیفا، بڑا کمزور، یعنی انسان ویسے بڑی بڑی باتیں مارتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کوئی سمجھتا ہے، اللہ کہتا ہے اتنا کمزور ہے۔ خاص طور پہ مال جب دیکھتا ہے نا، کیونکہ آگے مال کا ذکر آنے والا ہے اگلی آیت میں، تو بڑا کمزور ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کے سارے پرزے جو ہوتے ہیں یہ مال کو کمانے میں بھی بڑا رئیس ہے اور پھر اس کو خرچ کرنے میں بھی بڑا رئیس ہے، اور اس کے جتنے بھی ارادے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، شیطان ان کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو بنیادی طور پر اللہ کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ یہ بڑا کمزور، تھوڑا دلا، کمزور کا مطلب ہے تھوڑے دلے والا، اس کا دل بڑا تھوڑا ہے، بڑا ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ تو خاص طور پہ ضعیف اگلی آیت بتائے گی، کیوں؟ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، نہ تم اڑاپ کر جاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو۔ دیکھیں اللہ مومن کے سارے مال، میرا مال، آپ کا مال، ان کو اللہ اپنا مال ہی کہتا ہے۔ بھئی تمہارے بھائی کے پاس مال ہے، تمہارا ہی ہے نا، تمہارا بھائی نہیں ہے کلمہ گو ہے، تو ان کا مال اللہ کہتا ہے تم اپنا مال ہی ہڑپ کرتے ہو۔ لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل کر کے نجائز طریقے سے تم نہ کھاؤ۔ یہ کیونکہ مال جو ہے یہ اس کا کمانا بھی تم نے حساب دینا ہے اور اس کا خرچ کرنا بھی، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز محشر انسان اپنا قدم ہٹا ہی نہیں سکے گا، ہلا ہی نہیں سکے گا، قدم اٹھا ہی نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب کھڑا کھڑا نہ دے لے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ تو نے مال کیسے کمایا اور کس طرح خرچ کیا۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ایمان والو تم کمزور ہو، دل تمہارے تھوڑے ہیں، تھوڑے دلے ہو، تو یا لا تاکلوا، پھر بھی تم نے اڈاپ نہیں کرنا، نہیں کھانا، اموالکم، اپنے بھائیوں کے مالوں کو، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، ظاہر ہے تم نے آپس میں لین دین کرنا ہے، آپس میں تجارت کرنی ہے، آپس میں کاروبار کرنا ہے، ایک دوسرے کو چیزیں لینی دینی ہے۔ یہ دکان بنائی ہے تو تمہارے بھائیوں نے لینے آنا ہے چیزیں، تو اس لیے عادت ہے بھائیوں سے ہی مال لینا ہے، بھائیوں کو ہی آگے دینا ہے۔ تو یہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں اپنے مالوں کو باطل نجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، الا، سوائے، ان تکونا، کہ او تجارتاً، تجارت،
سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو، ایسا لین دین ہو، ان ترازن، جس پہ تم راضی ہو، رضا مند ہو دونوں پارٹیاں، منکم تم میں سے جب دونوں آپس میں رضا مند ہو، راضی خوشی ہو، دونوں اطمینان کے ساتھ ایک سودا کر رہے ہو تو یہ جائز ہے۔ تجارت ایسی کرو کہ لینے والا اور دینے والا دونوں میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی زبردستی نہ ہو، بلکہ ترازن منہم، بالکل رضامندی خوشی خوشی تم آپس میں تجارت کرو۔ آگے ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو۔ اگر پچھلی ایت کا حصہ ملائیں تو نہ تم ہلاکت میں ڈالو، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ اس حصے کے تین معنی کیے گئے ہیں، تینوں مطلب وسعت کے ساتھ ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ ولا تقتلوا، نہ تم خود کو قتل کرو، نہ ہلاکت میں ڈالو، نجائز طریقے سے مال کما کے اڑاپ کر کے، تو انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کر دو، ہلاکت میں نہ ڈال دو۔ دوسرا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب مال کی ارس، لالچ، ہوس بندے کو بڑھتی ہے، پھر بڑھتے 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 اس کو بھائی سے زیادہ مال پیارا ہو جاتا ہے، پھر بھائیوں کی لڑائی مال دولت جداد پہ شروع ہو جاتی ہے، اور شروع ہوتے ہوتے قتل تک چلے جاتے ہیں۔ ہر لڑائی اور قتل کی گہرائی میں آپ چلے جائیں گے تو پیچھے مال اور دولت کی بس جو ہے نا یہی سامنے آئے گی۔ اس سے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے کرتے خون ریزی تک بندہ چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے، چونکہ مال کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم تجارت کرتے ہوئے، مال اڑاپ کرتے ہوئے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی ہلاک نہ کر دو اور اپنے بھائیوں کو بھی قتل نہ کیا کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو کا مطلب ہوتا ہے اپنے بھائیوں کو، بھائی بھی تمہارا خون ہے، تمہارے ابا آدم کی اولاد ہے، اپنے بھائیوں، انفسکم بار بار اپنے معاشرے کے لیے آتا ہے، سارے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے آتا ہے، تو تم خود کو بھی، ایک ترجمہ یہ ہے کہ خود کو بھی ہلاک نہ کر دو، نجائز کما کے کدھر جاؤ، ادھر رکھ جاؤ گے اور ہلاکت میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ دوسرا یہ ہے مال کی ہوس میں بڑھتے بڑھتے اگر دو قدم پیچھے نہیں ہٹو گے تو اپنے بھائی کو یا قتل کر دو گے یا اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے۔ یہ مال کی ہوس ہے، یہ ہے وہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، مال کی وجہ بندہ چلی جاتی ہے تو قتل تک چلا جاتا ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ تو مال جمع کر کر کے بندہ اتنا ریس ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کو کدھر لگائے، پھر اس کو اس کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بندے خود کشی کر جاتے ہیں۔ یہ ولا تقتلوا، نہ تم قتل کرو انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی خود کشی نہ کرو، کیونکہ خود کشی کا بھی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک بندہ اپنے آپ کو چھری مار کے قتل کر دیتا ہے تو روز قیامت جہنم میں وہ اپنے آپ کو چھریاں ہی مارتا رہے گا، مار مار قتل کرے گا۔ اس طرح اگر کوئی پہاڑ سے چھلانگ لگا کے خود کو خودکشی کر لیتا ہے تو وہ آگ کے پہاڑوں سے نیچے گرتا رہے گا، اس کو وہی سزا دی جائے گی، اور اگلا لفظ ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ خودکشی اللہ کی رحمت سے مایوسی ہوتی ہے۔ دولت کی ہوس اتنی بڑھ جائے کہ بندہ اس میں قتل ہو جائے یا قتل تک چلا جائے تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی اور نا امیدی ہوتی ہے۔ بندہ کو دولت بھی اللہ سے توکل کرنی چاہیے، اللہ پر امید رکھ کے کاروبار کرنے چاہیے۔ اس آیت کو میں دہراتا ہوں، یا الذین آمنو، اے لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کو مان لیا ہے، رسول کی تعلیم کو مان لیا ہے، اب تم لا تاکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، نجائز طریقے سے بالکل نہ کھاؤ، باطل طریقے سے، الا، ہاں یہ طریقہ ٹھیک ہے، سوائے ان تکونوا تجارتاً، کہ تم تجارت کرو، لین دین کرو، آپس میں تقسیم کرو، ان تراض منکم، کہ تم آپس میں راضی خوشی ہو، دونوں بھائی راضی خوش ہو کے اعتماد میں لے کے دھوکے فراڈ کے بغیر تم آپس میں تجارت کرو، رضامندی سے کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دو، اور اپنے بھائیوں کو مال کے لیے قتل نہ کر دو، اور اتنا سنبھالو کہ تمہیں خودکشی نہ کرو، تینوں میں نے اپنی جانوں کو قتل نہ کر دو۔ ان اللہ،
بے شک وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، کانا ہے بیکم تمہارے لیے رحیمہ، وہ تو بڑا نرم ہے، وہ تو تمہیں رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، تمہیں لین دین تجارت میں نرمی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا نرم ہے، وہ تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا۔ آگے مزید اس کی وضاحت ہے، وَمَن، اور جو شخص یفعل کرے، فعل ہوتا ہے کام کرنا، جو کرے گا ذالک یہ کام، یعنی مال نجائز طریقے سے کمانا، ہڑپ کرنا، یہ لین دین کرنا، جو یہ کام کرے عدوانا زیادتی کے ساتھ، عدوان تھا زیادتی، وظلمن اور ظلم سے، جو یہ کاروبار تجارت کرے گا نا زیادتی اور ظلم سے، یعنی اس میں عدوان اور ظلم کے دونوں تھوڑا تھوڑا مطلب ہے۔ عدوان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے مال کو زبردستی قوت کے ساتھ ہتھیا لے، چھین لے، لوٹ لے، کاروبار کو ڈکیتی جیسے کہتے ہیں کہ اپنی زبردستی قوت کے ساتھ مال کو لے کسی سے چھین لینا، یہ ہوتا ہے عدوان۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا حق بنتا ہے وہ حق دبا جانا، اس کو دھوکہ دے، زبان سے چرب زبانی کر کے اس کا حق اس کو نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ یہ دونوں طریقے اسلام نے بھائیوں کے لیے آرام کر دیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَن یفعل، جو کرے گا ذالک یہ کام تجارت لین دین میں، عدوانا زبردستی زیادتی، کمزور کا مال ہڑپ کر کے چل جا کر، یعنی وہ زیادتی کر جائے گا، ظلمن اس کا حق ہے اس کو نہ دے بلکہ دھوکے سے فراڈ سے لوٹ لے، چکر بازی کرے، اللہ کہتا ہے سنو فسوف، پس ان قریب نسلی ہی، ہم اس کو داخل کریں گے نارا جہنم میں۔ ہم ایسے بندے کو جو لین دین میں زیادہ ریس ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے اور ظلم اور زیادتی کرتا ہے غریبوں کے ساتھ، ان کا مال چھین بھی لیتا ہے، ان کا حق بھی نہیں دیتا، کر لے دنیا میں مرضی، فسوف بڑی قریب وقت ہے، ان قریب نسلی ہی، ہم اس کو داخل کریں گے نارا، آگ میں داخل کر دیں گے، وکانا ہے ذالکا یہ کام کہ تمہیں پکڑ کے جہنم میں ڈالنا، یہ کام اللہ اللہ پر یسیرا بڑا آسان ہے۔ اس آیت میں نا جی انسان یقین جانے گہرائی میں جائے چونک جاتا ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے نا اس نے دین کو جب اپنی تشریح من مانی کرتا ہے نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، ادھر ظلم کر رہا ہے، ادھر وہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے گا، اللہ سے رحمت کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ بندہ ذرا سوچے، ایک بندہ ظالم ہے، وہ غریب مسکین کو ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، تو کیا روز آخرت اللہ کی رحمت کس کے نام ہوگی؟ جو دنیا میں چکی چلاتا رہا ہے یا جو اس میں پستا رہا ہے؟ جو پستا رہا ہے، جس نے ظلم برداشت کیے اور تک نہیں کر سکا تھا، اللہ اس وقت ان ظالموں پر رحم نہیں، رحم کے حقدار وہ مظلوم ہوں گے جو یہاں پستے رہے ہیں، جن کے حق کھاتے رہے ہیں بڑے لوگ اور وہ بھی نہیں کر سکے، رحمت ان کے لیے ہوگی، ظالموں کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے اس وقت یہ جو رحیم رحیم کی تسبیح پڑھتے ہیں نا، ادھر وہ اپنے اونٹ کے اونٹ نکلے جا رہے ہیں، غریبوں کے حق کو کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ وَقَانَ ذَلِكَ لَلَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے اوپر ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم مظلوموں پر کرے گا۔ اگلی آخری آیت، ان اگر ایک نسخہ بتا دیا اللہ نے، یہ ایک پڑی ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو، اس پہ عمل کرو، کھاتے رہو، تم پکے کامیاب ہو جاؤ، اس آگ سے بچ جاؤ گے۔ ان اگر تجتنبوا تم اجتناب کرو، تم بچ جاؤ، تم رک جاؤ، کبائر اکبر کی جمع ہے، کبائر جسے ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں، کبائر بڑے بڑے گناہ سے، اگر تم بڑے بڑے گناہ سے، بڑے بڑے فراڈوں سے، جو بڑے ظلم ہیں ان سے اجتناب کرو، بچ جاؤ، پرہیز کرو، ما تنہونا، ما جن سے تنہونا تمہیں منع بھی کیا گیا ہے، انہو اس سے، جن جن گناہ سے تم کو منع کیا گیا ہے بھی وہ بڑے بڑے پہاڑوں جتنے گناہ ہیں، ان سے تم بچ جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے نکفر، ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم
تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے گناہ جو ہر وقت تم کمزور ہو، کبھی غیبت ہوگی منہ سے نکل گئی چانا، کبھی کوئی نافرمانی ہوگی، یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان سے ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، اللہ کہتا ہے یہ ہم تمہارے بغیر کہے ایٹومیٹک ڈیلیٹ کر دیں گے، ختم ہو جائیں گی، نکفر ہم دور کر دیں گے، آنکم تم سے سیئاتکم تمہاری سیئات گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، اور جب چھوٹے دور ہو گئے بڑے تم نے کیے ہی نہیں تو پھر اللہ کہتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ ہم داخل کر دیں گے تم کو، مدخلاً داخل کرنا، کریما عزت والی جگہ پہ، کریم اللہ عزت والا ہے، اللہ کریم ہے، اصل عزتیں اللہ کی ہیں، عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، عزتوں والی جگہ جنتیں بھی اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ کہتا ہے چونکہ میں کریم ہوں، میں جس پہ کرم کروں گا میں عزتوں والا ہوں، جس کو میں عزت دوں گا تو اس کو میں عزت والی جگہ پہ لے جاؤں گا، یہ ہے، اور سب سے بڑی عزت والی جگہ یہی ہے کہ بندہ جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے، وَنُدْخِلْكُمْ اور ہم تم کو داخل کر دیں گے، مدخلاً داخل کرنا ایسی جگہ پہ کریما جو عزت والی ہے، ہم تم کو عزتوں والی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ ایک بار اس کو دہرا لیجئے گا، یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیبین لکم کہ تمہارے لیے کھول کھول کر دین بیان کر دے تاکہ دنیا میں ان پر چلنا آسان ہو جائے، وَيَخْدِيَكُمْ اور تم کو ہدایت دے، تم کو چلا دے، سُنَنَ الَّذِينَ ان لوگوں کے طریقوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، ان کے جو اصل طریقے ہیں ان پر چلائے، وہ وہی ہیں جو قرآن میں آ رہے ہیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تمہاری توبہ قبول کر لے، تم پر نظر رحمت کرے، واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ خوب علم والے حکمت والے ہیں، واللہ یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے این یتوب علیکم کہ تمہارے اوپر رحمت کرے، مہربانی کرے، کرم کرے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور وہ لوگ چاہتے ہیں یتبعون الشہوات جو اپنی شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کی خواہش و لذتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلو کہ تم کو بھی میلا کر دیں، تمہارے اصل خالص چمکدار نور والے دین میں میل پیدا کر کے اندھا کر دیں، ہٹا دیں، ان تمیلو کہ وہ ہٹا دیں تم کو میلن عظیمہ اتنی میل، بڑی سی میل لگا کے دور کا ہٹانا، وہ تم کو ہٹا دے، دور کا ہٹانا، اصل دین ہٹ جائے اور باقی پگڈنڈیوں پہ چلنا شروع کر دو۔ یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قرآن میں جتنے حکم دیتا ہے اللہ کا ارادہ ہے ان یخفف کہ وہ کم کر دے بوجھ عنکم تم سے، تمہارے بوجھوں کو کم کرتا جائے، دین آسان ہوتا جائے، وخلق الانسان ضعیفا اور انسان کو میں نے بڑا کمزور تھوڑ دلا پیدا کیا ہے، اس لیے یا الذین آمنو اے ایمان والو لا تاکلوا یہ تھوڑ دلی جو ہے نا یہ ایسی نہ ہو کہ نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں ہی، بالباطل نجائز طریقوں سے، تم اپنے سکے حقیقی بھائیوں کے ساتھ بھی مال کے معاملے میں تم نے نجائز باطل طریقہ نہیں اپنانا، ہاں الا سوائے ان تکون تجارتاً کہ تم کرو تجارت، ان ترازن کہ تم رضا مند ہو، خوشی خوشی دونوں پارٹیاں راضی ہوں، ان منکم تم میں سے رضا مندی کے ساتھ جب تجارت ہوگی تو وہ بالکل جائز ہے، ولا تقتلوا انفسکم اور نہ ہلاکت میں ڈالو اپنے آپ کو، ایک ترجمہ، دوسرا ہے اس مال کی عوض میں اپنوں کو قتل نہ کر دو، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ خودکشی نہ کرو، ان اللہ کان بے شک اللہ تعالیٰ ہے بکم تمہارے لیے رحیمہ بڑا رحم نرم پیار کرنے والا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو بندہ یہ باطل طریقے والی تجارت کرتا رہے گا، اڑاپ کرتا رہے گا، جو یہ کام کرے گا عدواناً زیادتی کے ساتھ، وظلماً اور ظلم کے ساتھ، زبردستی بھی اور دھوکے سے، دونوں جو یہ کام کرے گا، فسوف ان قریب نسلی ہی ہم اس کو داخل کر دیں گے نارا آگ میں، وکان ذالکا اور یہ کام اللہ کے لیے یسیرا بڑا آسان ہے، اللہ نے صرف کہنا ہے کون اور پکڑ کے فریتوں نے کان میں پیشانی کے بالوں سے جہنم میں ڈال دینا ہے۔
ان تجتنبوا اگر تم اجتناب کرو گے، اگر تم بچ جاؤ کبائرہ کبیرہ گناہ سے۔ کبیرہ گناہ یہ ہوتے ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اس کی سزا جہنم ہے، جن کا اللہ نے بتا دیا کہ یہ بڑا جرم ہے، اللہ کی نافرمانی، تکبر، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے شرک کبیرہ گناہ ہے، جادو کبیرہ گناہ ہے، یہ ابھی کہہ دیا کہ بھائی کے مال کو دبا لینا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑے بڑے قتل کرنا، زنا کرنا، یہ جن کی سزائیں قرآن میں مقرر ہیں، عدیں مقرر ہو گئی ہیں، وہ کبائر ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کبیرہ گناہ سے، بڑے بڑے گناہ سے۔ بعض لوگ بڑے بڑے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، لیکن توبہ توبہ کی تسبیح بھی ساتھ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آسان طریقہ یہ ہے، ان تجتنبوا کبائرہ اگر تم نے بڑے گناہ سے بچ گئے، بچتے رہے تم، ما تنہون عنہ جن سے تم کو منع کر دیا گیا ہے ان سے تم بچتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تمہاری ساری چھوٹے گناہ صغیرہ معاف کر دیں گے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، حلال کام، حلال رشتے، حلال کاروبار سب واضح ہے، اس طرح حرام رشتے، حرام کام یہ سب یہ بھی واضح ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ کام ہیں جن کو مشتبہ کہتے ہیں، شبہ والے۔ جو ان شبہ والوں سے بچ گیا تو امید ہے کہ وہ حرام سے بچ جائے گا، اور جو شبہ والے کاموں میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ اتنی کہہ کے پیارے نبی نے فرمایا یاد رکھو جتنے گناہ ہیں، عدے ہیں، وہ اللہ کی چراگاہ ہے، اللہ کی چراگاہ ہے۔ جو اپنے جانوروں کو چراگاہ کے پاس لے جاتا ہے خطرہ ہوتا ہے اس کی جانور چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے، جو ندوں سے دور دور رہے گا تو وہ ان چراگاہوں سے بچ جائے گا۔ تو اللہ یہ گناہ اللہ کی چراگاہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بڑے گناہ مراد ہے۔ ان تجتنبوا کبائرہ ما تنہون عنہ وہ کبیرہ گناہ جن سے تمہیں منع کیا گیا، اگر تم ان سے بچتے رہو گے تو اللہ کہتا ہے تمہیں بونس یہ ہے، یعنی یہ بونس کی سکیم آ گئی ہے کہ تم بڑوں سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تمہاری سیئات جتنی ہیں، چھوٹے گناہ سب معاف کر دیں گے، تم سے مٹا دیں گے، وندخلکم اور وعدہ یہ ہے کہ ہم تم کو داخل بھی کر دیں گے، مدخلن پوری شان کے ساتھ داخل کریں گے، کریمہ عزت والی جگہ پہ تمہیں داخل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نصیب میں بھی یہ عزت والی جگہ لکھ دے، اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔